وہ حسین ابن علی وقت کی تہذیب کا ناز، جس نے افشا کیا انسان کی توقیر کا ناز، جس کا ہر زخم ہے سرمایہ تقدیر حجاز، جس نے تیروں کے مسلح پہ ادا کی ہے نماز۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد قبلہ علامہ سید طاہر عباس نقوی زیب ممبر ہوں گے۔ آپ کے بعد مہمان ذاکر اہل بیت مدثر عباس آف منڈی بہاولدین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر صلوات پڑھنے کے بعد شہدائے کربلا علیہم السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھنے کے بعد اپنی اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھنے کے بعد تمام عزاداران، بانیان مجالس، ماتمداران، نوحہ خان، ان سب اہل ایمان کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. خالق ذوالجلال مجلس سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام منظور و مقبول فرمائے. بانیان کئی اہتمام انتظام ان کا یہ نظر نیاز تمام عزاداران مظلوم کربلا کی حاضری اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنی دعائیں میرے برادران اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں کربلا والوں کے صدقے خالق ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. عشرہ محرم کے اختتام پر پہلا عشرہ اختتام پذیر ہوا اور آج دوسرے عشرے کا آغاز ہے، اور یہ ایام عزا جو کہ انسانی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں، ایک قیمتی حصہ ہیں، ان ایام عزا کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ معرفت کربلا کے حوالے سے ان مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اور قابل تحسین ہیں وہ عزادار جو کہ یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک اس عزاداری کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسانیت سانس لے رہی ہے تو انہی ایام عزا کی وجہ سے. اگر انسانی اقدار زندہ ہے اور انسان اگر واقعتاً اشرف المخلوقات ہے تو معرفت کربلا کی وجہ سے. اگر یہ عزائے حسین درمیان سے نکال دی جائے تو پھر انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی. لہذا انسان کی بلندی اس میں ہے کہ کربلا والوں کے احسان کو وہ یاد رکھے کہ کربلا کے جو احسان ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے. اور میں مسلسل عرض کرتا رہا کہ حسین اپنے نانے کے وارث ہیں. ان کا نانا جو پیغام لے کے آیا ہے اس پیغام کے حامل ہیں. اللہ نے جس مقصد کے لیے انبیاء بھیجے انہی مقصد کے محافظ ہیں مولا حسین مظلوم کربلا. اور اس مقصد کو زندہ کیا. وہ مقصد بعثت کیا ہے، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور بالخصوص حسنین کے نانا کے مبعوث برسالت ہونے کا مقصد کیا ہے. میں نے اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے جو آیت آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے امت میں، امیین سے مراد پوری امت، جس نے امت میں رسول بھیجا. وہ رسول یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. توجہ ہے صاحبان، میں بات شروع کروں؟ اچھا، اگر آپ کا ارادہ ہے تو ذرا صلوات پڑھیں بلند آواز سے. لفظی ترجمہ عرض کیا گیا، هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا.
بھائی دیکھیے لفظوں پہ قربان جائیں، قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا رسول وہ ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا، دیکھیے فرق ہے، رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا۔ اگر اس طرح بیان ہوتا تو پھر یہ رسول کا تعارف ہے اللہ کے ذریعے، نہیں، اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا، تو اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا، تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے رسول کو پیش کر کے، یعنی رسول کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے۔ یہ رسول اتنا تو بلند ہے نا، اتنا تو عالی ہے نا، اور اتنا تو باعظمت ہے نا کہ رسول کو دکھا کے اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا، اور دیکھیے رسول کو بھیجا اللہ نے، کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اگلے لفظوں میں مقصد بعثت رسول کا بیان ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ایک، توجہ ہے صاحبان، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، دو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تین، وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُ کے تحت دو امور بیان ہوئے، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ یہ کل چار امور ہیں کہ جو امور بیان کیے ہیں اللہ نے قرآن میں، کہ میں نے رسول کو کیوں بھیجا؟ میں نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ تلاوت آیات الہی کرے، توجہ ہے، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ چار امور ہیں جن کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو دیکھیے کوئی لفظ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ چار امور ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ میں کہتا ہوں یہی آیت بتا رہی ہے کہ رسول کی مسند کا وارث کون ہوگا۔ خواجہ صاحب، یہی آیت بتا رہی ہے۔ آپ آیات الہی بہت سی ہیں، قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں کہ جن سے رسول کی مسند کے وارث کا پتہ چلتا ہے، لیکن ساری آیات کو ایک طرف رکھیں، پورے قرآن کو ایک طرف رکھیں، احادیث کو ایک طرف رکھیں، یہی آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ رسول کی مسند کا وارث کون ہو سکتا ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے حضرات ہیں، اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ پہلا امر کیا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا؟ پہلا امر ہے یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرنا۔ آیت کون سی؟ قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن کی آیتیں، تو قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا یہ ہے مقصد بعثت رسول۔ ہو سکتا ہے کہ بعض امور بڑے اہم ہوں ان چار امور کے علاوہ، ہو سکتا ہے بعض امور بڑے اہم ہوں، جیسے انتظام چلانا، کوئی سرزمین فتح کر لینا، لیکن کیا کریں، اس آیت میں اللہ نے ان امور کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ چار امور بیان فرمائے۔ پہلا امر قرآن کی تلاوت، دوسرا امر تزکیہ نفس، تیسرا امر کتاب کی تعلیم، چوتھا امر حکمت کی تعلیم۔ میں کہتا ہوں اگر حضور اپنے لفظ، اپنی زبان اطہر سے، اپنی زبان وحی سے لفظ جانشین نہ بھی کہیں تو ان چار امور کا سپرد کر دینا بتا رہا ہے کہ رسول کی مسند کا وارث کون ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت۔ تو اب جس ہستی کو اللہ کے نبی یہ فرمائیں
القرآن ما علی و علی مع القرآن، کہ دیکھو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور کسی نبی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ، نہ ہی کسی اپنے جانثار کے متعلق، نہ ہی اپنے کسی صحابی کے متعلق، بلکہ فرمایا تو علی کے متعلق فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اس طرح کہ اگر قرآن کو مجسم دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھو، اگر علی کو صامت دیکھنا چاہو تو قرآن کو دیکھو۔ اگر قرآن کو پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو، اگر قرآن کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو، ناطق دیکھنا چاہتے ہو، بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھ لو کہ علی کیا بول رہا ہے۔ بس جو علی بول رہا ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ توجہ ہے صاحبان کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی بولتا ہوا قرآن ہے، اور میرے بھائیوں قرآن کا مفسر ہونا اور ہے، قرآن کی تفسیر جاننا اور ہے، قرآن کے معنی و مفہوم سے آشنا ہونا اور ہے، لیکن خود بولتا ہوا قرآن ہونا اور ہے۔ یہ علی بولتا ہوا قرآن ہے، تو جو بولتا ہوا قرآن ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو کہ تلاوت آیات الہی، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہے مقصد بعثت رسول۔ تو اب فیصلہ ہو گیا، علی سے بہتر قرآن کو اور کوئی نہیں جانتا، جو خود بولتا ہوا قرآن ہے۔ تو یہ امر تلاوت آیات الہی سپرد ہو گیا علی ابن ابی طالب کے۔ توجہ ہے کہ علی بولتا ہوا قرآن ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا امر کیا ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو کہ جس کو رسول تو رسول رہے، خود اللہ کہہ دے انفسنا و انفسکم، جو بنص قرآن نفس رسول ہو، قرآن گواہی دے کہ یہ نفس رسول ہے۔ انفسنا و انفسکم، جو تزکیہ نفس ہے رسول کا امر، رسول نے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور یہ ہے نفس رسول۔ آیت مباہلہ ہر ایک جانتا ہے، آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے آیت مباہلہ۔ میں ایک اور آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ارشاد الہی ہے، دیکھیے توجہ چاہوں گا، ارشاد الہی ہے، قاتل لا تکلف الا نفسک، اے رسول آپ قتل کریں، قتال کریں، یعنی ان مشرکوں کو، کافروں کو اپنی تلوار سے قتل کریں، جو میرے دین کے باغی ہیں، جو قرآن کے باغی ہیں، جو شریعت کے باغی ہیں، جو میری توحید کے منکر ہیں، جو تیری رسالت کے منکر ہیں۔ صرف منکر نہیں بلکہ یہ تجھے ساحر کہتے ہیں، تجھے مجنون کہتے ہیں، تجھے اذیتیں دیتے ہیں، تجھ کی طرف سنگ باری کرتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں، اور میں حکم دے رہا ہوں جو اسلام پہ حملہ آور ہو جائیں، جو مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں، جو تیرے دروازے کی طرف حملے کے نیت سے آگے بڑھیں، انہیں قتل کر دے۔ قاتل، قاتل، دیکھیے قاتل ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اسم فاعل کے طور پر۔ اسم فاعل یعنی قتل کرنے والے کو کہا جاتا ہے قاتل، یہ بھی عربی ہے، لیکن اس آیت میں قاتل یہ فعل امر ہے۔ قاتل صیغہ واحد کا ہے اور مخاطب کا ہے، صیغہ واحد مخاطب۔ یہ رسول کی ذات کو حکم دیا جا رہا ہے، امر دیا جا رہا ہے کہ اے رسول
قتال کر. رسول کی ذات کو خطاب ہے, واحد کا صیغہ ہے, تثنیہ نہیں ہے, جمع نہیں ہے. اللہ کرے یہ بات آپ تک پہنچ جائے. تثنیہ دو کو کہتے ہیں, جمع دو سے زیادہ, لیکن یہ تو واحد ہے. اے رسول تو ان کو قتل کر اپنی تلوار سے. اب میرا سوال یہ ہے, تاریخ اسلام کی ورق گردانی کر کے مجھے بتائیں کہ مکی زندگی ہے 13 سالہ, مدنی زندگی ہے 10 سالہ. اس 23 سالہ دور میں رسول نے کس مشرک کو قتل کیا؟ رسول کی تلوار کس کافر کے سر پہ آئی؟ کس جنگ میں اور کس غزوے میں رسول نے بذات خود تلوار چلائی؟ کیا احد میں کسی کو قتل کیا؟ کیا بدر میں رسول کی تلوار نے کسی کو قتل کیا؟ کیا خندق میں رسول کی تلوار چلی؟ کیا احد میں, بدر میں, خندق میں, کیا خیبر میں کسی کو مارا؟ کیا حنین میں کسی کافر کو قتل کیا؟ نہیں. تو پھر یا تو اتنی جرأت کریں کہ معاذ اللہ رسول نے اس حکم قرآن پہ عمل نہیں کیا, اور جو یہ عقیدہ رکھے گا فوراً اسلام سے خارج گا. یا پھر مانے اس بات کو کہ جو ہر میدان میں لڑتا ہوا نظر آئے وہ نفس رسول ہے. توجہ ہے میرے بھائی, نفس رسول. یہ نہیں, کیا مطلب؟ تلوار علی کی چلے گی اور گویا علی کا تلوار چلانا رسول کا تلوار چلانا ہے. یہ علی کی تلوار چل رہی ہے اور یہ علی نہیں چلا رہا, رسول چلا رہا ہے. تلوار علی کی چلے گی, تعمیل حکم رسول کی ہو جائے گی. گویا علی کا تلوار چلانا ہی یہ حکم رسول کی تعمیل ہے, حکم الہی ہے. رسول تم تلوار چلاؤ, لیکن چل رہی ہے علی کی, اور حکم پورا ہو رہا ہے جو رسول کو ہے. بھائی دیکھیے نا, بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ ان کا مفہوم سمجھ نہیں آتا جب تک کہ یہ امر سامنے نہ ہو کہ گویا علی کا تلوار چلانا رسول کا تلوار چلانا. ارشاد ہے یا علی, رسول فرماتے ہیں یا علی حربوں کا حربی سلموں کا سلمی. اے علی تیری جنگ میری جنگ ہے, حربوں کا حربی تیری جنگ میری جنگ, سلموں کا سلمی. اور تیری سلوح میری سلوح, تیرا تلوار نیام میں ڈالنا, یہ گویا میں تلوار نیام میں ڈال رہا ہوں. جی میں نے یہ ترجمہ کچھ صحیح نہیں کیا. سلموں کا سلمی, تیری سلو میری. سلمن کا مطلب سلو نہیں ہوتا, سلمن کا مطلب ہوتا ہے عدم جنگ. عدم جنگ, سلو اور چیز ہے, عدم جنگ اور چیز ہے. اب میں کس طرح اس کا مفہوم واضح کروں. سلو ہے کمپرومائز کر لینا, سمجھوتا کر لینا, یہ سلوح کہلاتا ہے. لیکن مصلحت کی وجہ سے جنگ نہ کرنا, ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے, یہ اور چیز ہے. سلو اور چیز ہے. مصلحت کی وجہ سے تلوار نیام میں ڈالنا یہ ہے عدم جنگ. یعنی جنگ نہیں کی, جنگ نہیں کی, مصلحت ہے, جنگ نہیں کی. اگر جنگ کریں تو زیادہ نقصان ہے, جنگ کریں تو سائیڈ ایفیکٹ موجود ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے تلوار کو نیام میں ڈالنا یہ ہے سلموں کا سلمی. اے علی تیری عدم جنگ میری عدم جنگ ہے, اور تیری جنگ میری جنگ ہے. یا علی حربوں کا حربی سلموں کا سلمی. حق کا باطل سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات اہل حق کو نقصان سے بچنے کے لیے تلوار نیام میں ڈالنا پڑتی ہے. اب میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا یہاں پہ. آپ ساری بات سمجھ رہے ہیں کہ سلموں کا سلمی, تیری عدم جنگ میری عدم جنگ. اور دیکھو حربوں کا حرب تو جنگ کو کہتے ہیں, حربن جنگ. یہ حربن ہے مصدر,
اب میرا تعلق ہے درسگاہ سے، اب میں مجبور ہوں کہ میں اس لفظ کی ذرا وضاحت کروں کہ یہ حربن کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ آپ کی توجہ ہے نا پوری؟ یا علی حربوں کا حربی، تیری جنگ میری جنگ، یہ حربن ہے مصدر، مصدر لے جائے گفتگو، یہ علیحدہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، لے جائیں اہل لغت کے پاس جو عربی زبان سے آشنا ہے۔ حربن ہے مصدر، مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے، کبھی مفعول کی طرف ہوتی ہے، یعنی فاعل یا مفعول دونوں طرف یہ مصدر حرکت کرتا ہے، دونوں طرف اس کی اضافت ہوتی ہے۔ اگر فاعل کی طرف اضافت ہو اس مصدر کی، فاعل کی طرف حرکت کرے تو کیا مطلب؟ اے علی تو جس سے جنگ کرے گا، تو نہیں کرے گا، میں رسول کروں گا۔ اور اگر اضافت ہے اس کی مفعول کی طرف، حرکت ہے مفعول کی طرف، تو پھر یہ ترجمہ بنے گا اے علی جو تجھ سے جنگ کرے وہ تجھ سے نہیں کرے گا، مجھ رسول سے کرے گا۔ ہے توجہ صاحبہ؟ یا علی حرب کا حربی، تو علی ہیں نفس رسول۔ تو دوسرا امر کیا ہوا؟ مقصد بعثت رسالت وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ دو امور سپرد ہو گئے ایک شخصیت کے کہ جسے علی کہتے ہیں۔ تیسرا امر کیا ہے؟ مقصد بعثت رسول جو اللہ نے بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ رسول کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم۔ رسول اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ کتاب کی تعلیم دیں، یعنی علم دے، کتاب کا علم پھیلائیں۔ علم کے متعلق اگر نبی کسی شخصیت کے متعلق یہ فرما دے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو پتہ چلا یہ علم رسول سپرد کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مدینۃ العلم وعلی بابها۔ میں نے بڑا غور کیا جناب میرے محترم سننے والوں اہلیان میر پور کہ یہ عجیب اصطلاح ہے جو اس حدیث میں استعمال ہوئی ہے۔ جب علم کی اضافت بیان کرنا مقصود ہو، بھئی علمی تقریریں بھی ماشاءاللہ آپ سننے والے ہیں، لچھے دار گفتگو وہ بھی اپنے مقام پہ، اور میرا انداز آپ سمجھ گئے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں، گفتگو بھی ہے، کچھ علمی نکات بھی ہیں، کچھ انداز بیان بھی ہے۔ بھئی دیکھیے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، یہ عجیب نسبت ہے جو رسول نے بیان فرمائی۔ حالانکہ اگر علم کی زیادتی کا بیان مقصود ہو تو یہ مثال بیان کی جاتی ہے کہ جناب ان کا کیا کہنا، جناب وہ تو علم کا چراغ ہے، ان کا کیا کہنا۔ کسی شخصیت کے علمی مقام کا اگر اظہار مقصود ہو، کہ ان کی علمی مقام ظاہر کرنا مقصود ہو، تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ تو جناب علم کا چراغ ہیں، وہ علم کی شمع ہیں، وہ جناب علم کا چاند ہیں، وہ علم کا سورج ہیں۔ شمس العلوم، یہ آپ نے سنا ہوگا، شمس العلماء، شمس العلوم، کیا کہنا جناب ان کا، وہ تو علم کا دریا ہیں، وہ تو علم کا سمندر ہیں، بہت زیادہ علم، بہت زیادہ علم، کہا جاتا ہے وہ تو علم کا سمندر ہیں۔ یہ عجیب تشبیہ ہے جو رسول نے استعمال کی۔ یہ شہر کی تشبیہ علم کے میدان میں استعمال ہی نہیں ہوئی، سوائے اس حدیث کے۔ پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، قربان جائے رسول کی فصاحت و بلاغت پر۔ رسول جیسا فصیح و بلیغ اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، کہ کلام رسول کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، عقل
عقل چاہیے، علم چاہیے، شعور چاہیے کہ رسول نے جو فرمایا، پتا تھا رسول کو کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ علی علم کا سمندر ہے تو سمندر سے صرف پانی ملتا ہے، اگر میں کہوں کہ یہ علی علم کی شمع اور چراغ ہے تو شمع سے صرف روشنی ملتی ہے، اگر رسول یہ فرماتے کہ علی علم کا چاند ہے تو چاند سے کرنیں ملتی ہیں، اگر رسول فرماتے کہ یہ علی علم کا سورج ہے تو سورج سے فقط روشنی اور حرارت ملتی ہے، لیکن شہر وہ ہوتا ہے جہاں سے ہر شے ملتی ہے۔ توجہ صاحب، شہر سے ہر شے مل جاتی ہے، ہر شے جو چاہیں۔ شہر جو ہوا تو فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، ہر شے شہر سے مل جاتی ہے۔ وَعَلِيًّا بَابُهَا، یہ علی دروازہ ہے، شہر میں آنا چاہو یہ علی دروازہ ہے۔ بزرگ جانتے ہیں اور طلباء بھی جو پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں، پرانے زمانے میں جتنے شہر تھے ان کا ایک دروازہ ہوتا تھا۔ ملتان ہمارا پرانا شہر ہے، اس میں دروازے ہیں، لاہور اسی طرح کا ہے، پرانے شہر جتنے ہیں قدیمی۔ ماشاءاللہ بزرگ گواہی دے رہے ہیں کہ میر پور کے بھی 2 دروازے ہیں۔ جی 2 دروازے، ایک محمد والا ایک علی والا، جو ہے نا۔ شہر کے ہوتے ہیں دروازے، شہر میں اگر آؤ تو دروازے سے آؤ، دروازے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور پھر فرما دیا نبی نے من اراد العلم فلیات علی الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ علم تبھی ملے گا دروازے سے آؤ گے، علم تبھی لے سکو گے اگر دروازے سے آؤ۔ دیکھو دروازے کے علاوہ جہاں سے بھی آؤ گے یا تو چور کہلاؤ گے، جو ہے نا، یا ڈاکو کہلاؤ گے، یا خائن کہلاؤ گے، یا ملزم بن جاؤ گے، یا مجرم کہلاؤ گے، یا پولیس پکڑ لے گی، یا فورس گرفتار کر لے گی، یا شہر کے باشندے پکڑ کے ٹارچر شروع کر دیں گے کہ اس نے خلاف ورزی کی ہے، یہ دیوار پھاند کے آیا ہے، یہ کود کے آیا ہے، یہ نقب لگا کے آیا ہے۔ تو جو بھی طریقہ ہوگا ظاہر ہے کہ پکڑے جاؤ گے۔ ہاں اگر محفوظ راستہ چاہتے ہو تو دروازے سے آؤ۔ فَلْيَأْتِ عَلَى الْبَابِ، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ میرے بھائیوں علم چاہتا ہے دروازے سے آؤ۔ بس اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہاں تک تو جناب وہ نعرے لگائیں اور خوش ہو جائیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو علم حاصل کرنا چاہے وہ دروازے سے آئے، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ، اور بس سنتے رہیں اور جھومتے رہیں۔ نہ خود علم حاصل کرنا ہے، نہ بچوں کو علم حاصل کرنے دینا ہے، نہ خود پڑھیں گے نہ بچوں کو پڑھائیں گے، نہ خود کتابوں سے دلچسپی رکھیں گے نہ بچوں کو نزدیک جانے دیں گے۔ اور میرے بھائیوں اگر باب العلم کے ماننے والے اور شہر علم کے ماننے والے اگر جاہل رہ جائیں تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
پڑھیں دوسرے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کریں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب علمی درس گاہوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ہم جناب درس گاہوں کے دروازے پہ جا کے دستک دیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم علی کریں گے، ہم دعائیں کریں گے. میرے بھائیوں، مجھے یاد آ گیا، یہ اسرائیل کی ریاست 1948 میں وجود میں آئی. یہ اسرائیل، اب میں زیادہ نہیں، بس وہ بات ذہن میں آ گئی ہے. 1948 میں اس کا پہلا وزیر اعظم جو تھا، موشے دایان شاید اس کا نام، اگر مجھے یاد ہے جہاں تک. تو اتوار والے دن وہ اپنے دفتر جانے لگا. اتوار والے دن دفتر، اتوار ہے یا جو غالباً وہ یہودیوں کا دن تو ہفتہ ہے اور جو عیسائیوں کا دن ہے وہ اتوار ہے. ہفتہ تھا یا اتوار تھا، بہرحال وہ جانے لگا اپنے دفتر. اور دفتر جاتے ہوئے صبح کے وقت اسے کچھ لوگوں نے کہا، جناب آج تو عبادت خانے میں جانے کا وقت ہے، آج تو دعائیں کرنے کا وقت ہے، اور آج تو آپ دفتر سے چھٹی کر لیں اور سیدھا عبادت گاہ میں جائیں، دعائیں کریں. یہ نوزائیدہ مملکت ہے، نئی مملکت ہے، اس کی ترقی کے لیے یہ دعا کرے. تو اس نے بڑا ایک پرمغز جملہ کہا. اس نے کہا کہ اگر کام کی بجائے دعاؤں سے ہی مسائل حل ہوتے تو ہر سال حج پہ لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، روضہ رسول پہ جا کے ہمارے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، اور ہر جمعے کو جمعہ کے اجتماعات میں ہمارے خلاف قراردادیں بھی پاس کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کامیابی ہمیں کیوں ملتی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں. توجہ ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ بات نعرے والی نہیں ہے، لیکن میرا فریضہ ہے کہ میں اس جانب متوجہ کروں. خالق نے فقط دعا کا قانون نہیں بنایا. اگر دعاؤں سے سارے مسائل حل ہوتے، دعا کرنی چاہیے، دعا کا بھی حکم اس نے دیا ہے، لیکن ساتھ میدان عمل میں اترو. میدان عمل میں اتر کے پھر دعا کرو. اللہ کہتا ہے میں قبول کروں گا. میدان عمل میں اترنے کی بجائے ہم گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہو، دعاؤں سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے، علی کو کبھی تلوار نیام سے باہر نہ نکالنا پڑتی، نہ بدر کا میدان سجتا، نہ احد میں تلوار چلانی پڑتی، نہ خندق میں مقابلہ کرنا پڑتا، یہ کہیں بھی مارکا آرائی اور جنگ نہ کرنی پڑتی، نہ کبھی بھوکا رہنا پڑتا، نہ یہ قربانیاں دینی پڑتی. فقط دعا کرتے اور مسائل حل ہو جاتے. نہیں، مسائل حل نہیں ہوئے جب تک کہ میدان میں جا کے تلوار نہیں چلائی. توجہ ہے صاحب؟ لہذا میرے بھائیو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. علم حاصل کرو. اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز علاقے میں ہی کیوں نہ جانا پڑے. علم حاصل کرو. لہذا میرے بھائیوں، یہ قومیں وہی کامیابی حاصل کرتی ہیں کہ جن کی دوستی علم سے ہوتی ہے، جن کے بچے درس گاہوں میں ہوتے ہیں، جن کی درس گاہیں علم اور تحقیق کے لیے ہر وقت مصروف رہتی ہیں، وہی قومیں کامیاب ہیں. یہودیوں کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے. میں یہاں بیٹھ کے جناب انہیں 20 گالیاں دوں گا. وہ ظالم ہیں، وہ ستمگر ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، ستمگر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سال میں کتنی ایجادات کرتے ہیں وہ لوگ. ان کی جو ریسرچ سینٹر ہیں وہ دن رات مصروف رہتے.
علم اور تحقیق کے اندر، ریسرچ کے اندر وہ کتنا آگے ہیں. ہر سال نوبل پرائز انہیں ملتا ہے. جتنی ایجادات ہیں ہمارے ہاں، جتنی ایجادات ہیں، اب میں نام کیا گنواؤں، ذرا گنے تو صحیح. ہم نے یہ کتنی ایجادات کی ہیں، انہوں نے کتنی ایجادات کی ہیں. اور ہم جناب ابن الہیثم نے جناب روشنی کا قانون دریافت کیا، البیرونی نے جناب یہ کارنامہ انجام دیا، بو علی سینا نے جو ہے نا یہ علاج دریافت کیا. بس ہمارے آبا و اجداد پدرم سلطان بود، ہیں جی، ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامہ کیا اور ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامہ کیا. بھائی ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامہ کیا اور وہ کارنامے بھی کیا، سارے کارنامے کیے، ہم نے کیا کیا؟ توجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لہذا دعوت فکر ہے. اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر اور علی دروازہ ہے. توجہ صاحبان، تو کتنے امور ہو گئے جو رسول نے سپرد کیے علی کے؟ جی ہاں 4 ہیں نا، 3 کا تذکرہ ہو گیا. یتلو علیہم آیات ہی، آیات الہی کی تلاوت یہ علی کے سپرد، کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس، علی نفس رسول. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم. یہ چوتھا امر ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. فرمایا والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کے بارے میں زبان رسالت نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے. توجہ، حکمت کا گھر اور علی دروازہ. مجھے ذرا کوئی ان 4 کے علاوہ کوئی اور کام بتایا جائے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اور علی نے اس کو نہیں لیا ہے، رسول نے علی کے سپرد نہیں کیا. یہ 4 امور ہیں جو علی کے سپرد ہو گئے. ہے توجہ صاحبان؟ لہذا علی ابن ابی طالب ہی اس صلاحیت کے حامل ہیں کہ مسند رسول پہ بیٹھ کے یہ اعلان کریں کہ قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں، میں نفس رسول ہوں، میں باب العلم ہوں، اور میں حکمت کا دروازہ ہوں. اور دیکھو، اگر کوئی تورات والا تورات لے کر آ جائے، زبور والا زبور لے کر آ جائے، انجیل والا انجیل لے کر آ جائے، قرآن والا قرآن لے کر آ جائے، اور کوئی بھی مسئلہ جو مجھ سے دریافت کیا جائے، جب میں اس کا جواب دوں گا تو تورات والا کہے گا کہ دیکھو اس سے بہتر جواب ممکن نہ تھا، انجیل والا کہے گا کہ اس سے بہتر جواب ممکن نہ تھا، زبور والا کہے گا اس سے بہتر جواب ممکن نہ تھا، اور قرآن والا کہے گا علی تو ویسے قرآن پڑھ رہا ہے جیسا قرآن اترا ہے. اور علی نے قرآن آج سے نہیں بلکہ علی نے دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ہے توجہ؟ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. قرآن پڑھ کے بتایا دنیا میں آتے ہی. آپ کو وہ وقت تو یاد ہے نا کہ جب رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے جب اپنی زبان وحی نو مولود کے دہن میں دی، تو جب کلید لسان رسالت سے، نہیں جو لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں، میرے لفظ اگر ضائع ہو گئے تو بڑا افسوس ہوگا، جب کلید لسان رسالت سے، توجہ چاہوں گا، لسان رسالت سے جب نو مولود کی کلید، توجہ ہے نا، کلید کھلی، دہن کھلا، تو تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی،
قرآن بھی پڑھا. میرا ایک کولیگ مجھ سے کہنے لگا جناب چلو یہ مان لیتے ہیں تورات زبور انجیل وہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی، قرآن تو اس وقت نازل ہونا شروع ہوا ہے کہ جب علی 10 سال کی ایج کو پہنچ گئے تھے. توجہ ہے، جس وقت علی کعبہ میں آئے اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک قرآن اترنا شروع ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر علی نے قرآن کیسے پڑھ دیا؟ میں نے کہا آئیے سورہ رحمان تو ذرا پڑھیں. سورہ رحمان میں ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو خلق فرمایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب اچھا ٹھیک ہے چلو پہلے تعلیم دی اور پھر خلق فرمایا، یعنی ان کے دنیا میں آنے سے پہلے مکتب الہی میں انہیں تعلیم دی، یہ مان لیا. لیکن جس طرح علی ابن ابی طالب مکتب الہی کے تعلیم یافتہ ہیں، رسول تو ان سے بہتر تعلیم یافتہ ہے، رسول تو ان سے بھی بہتر تعلیم یافتہ ہے، رسول تو یقیناً ان سے افضل ہے. میں نے کہا اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا دنیا میں آنے کے بعد رسول نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ رسول نے تو دنیا میں آنے کے فوراً بعد قرآن نہیں پڑھا، اس بچے نے کیسے پڑھ دیا؟ تو بھائی بات تو بالکل واضح ہے، رسول کس کے سامنے پڑھتے؟ قرآن کا کوئی قدردان ہی نہیں تھا. علی جب آئے تو رسول جیسا قدردان موجود تھا. توجہ ہے نا صاحبہ؟ رسول آئیں جناب بسم اللہ. رسول کیسے قرآن پڑھتے؟ علی نے پڑھ کے بتایا کہ دیکھو میں انا عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. علی بھی محمد کا غلام، حسن بھی محمد کا غلام، حسین بھی محمد کا غلام. اور ہم تو یہ تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب رسول کے غلام اتنے اعلیٰ ہیں، جب ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ منزل ہے، تو رسول کی منزل کتنی عظیم ہوگی. یا علی حربوں کا حربی، تیری جنگ میری جنگ، علی کی جنگ بھی رسول کی جنگ، حسن کی جنگ بھی رسول کی جنگ، اور حسین کی جنگ بھی رسول کی جنگ. اور دنیا والوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کربلا میں کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو رسول کی گود میں پلتا رہا، یہ وہ حسین ہے کہ جس نے رسول کی زبان چوسی، یہ وہ حسین ہے جو رسول کے سینے پہ کھیلا. رسول کے سینے پہ کھیلنے والے کے سینے پہ عاشور والے دن سینے پہ سوار ہو کے خنجر چلانا شروع کیا. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کس کا سینہ ہے؟ اجرکم علی اللہ. میں نے اشارہ کیا، آپ کی آنکھیں برس پڑھیں، آپ کی ہائے نکلی. آج 11 محرم ہے. میرے بھائیوں میں تو سمجھتا ہوں کہ اصل مصیبت آج شروع ہوئی ہے. کل تک تو آباد تھا یہ گھرانہ، کل عصر کے وقت یہ گھرانہ اجڑا ہے نا. آج سے ہی اصل مصیبت شروع ہوئی ہے کہ وہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے گھر سے قدم کبھی باہر نہ رکھا تھا، ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھ جائیں. یہ بڑا مقدس مقام ہے. یہاں میری ایک ذمہ داری بھی ہے، میرے سر پہ امامہ ہے. ایک وقت میں جب ابھی میرا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہوا تھا، میں خود سمجھتا تھا کہ یہ ذاکر جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ بندھ گئے تھے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ بندھ جائیں؟
یہ جھوٹ بولتے ہیں رلانے کے لیے، لیکن حقیقت ہے جب مطالعہ وسیع ہوا تو جب زیارت ناحیہ کا مطالعہ کیا تو یہ جملہ ہے میرے زمانے کے امام کا: سلام ہو میرا ان رسول کی بیٹیوں پہ، میرا سلام ان علی و زہرا کی بیٹیوں پہ کہ جن کے ہاتھ بندھ گئے۔ میں نے سمجھا ضرور یہ بات صحیح ہے کہ ہاتھ بندھے، لیکن پھر میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید اس طرح بندھے ہوں گے۔ یہ ذرا میری طرف دیکھنا، میں سمجھتا رہا شاید یہ جس طرح ہمیں ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، جس طرح ملزموں کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، شاید اس طرح بندھے ہوں گے۔ لیکن دوسرا جملہ آیا کہ میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت و طہارت پہ، وہ جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، آفرین آفرین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا سلام ان مخدرات عصمت و طہارت پر اور جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے تھے۔ اور یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب سید سجاد نے دیکھا اپنے بابا کی لاش کو اور سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا، عزادارو عالیہ بی بی سمجھ گئی کہ اگر یہی کیفیت رہی تو یہ سجاد مر جائے گا، سجاد کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اور پھر کیا لکھا ہے مقاتل کی کتب نے؟ نزلت من الجمل کما نزل العباس من الفرس، کہ اونٹ سے اس طرح گری جس طرح عباس گھوڑے سے گرے تھے، اور جس طرح عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہر گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے عباس گھوڑے سے گرے، ہاتھ نہ تھے، اللہ جانے کس طرح گرے۔ لیکن میں کیا عرض کروں کہ عباس تو علی کا بیٹا تھا، عباس سپاہی تھا، عباس تھا، لیکن یہ تو زہرا کی بیٹی زینب ہے، اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ اللہ جانے زمین پہ کیسی آئی، لیکن جب بھیا کی لاش پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ ہاتھ کی ایک انگلی نہیں ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ بس آخری جملہ میں عرض کروں اور عبادت مکمل ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں عصر کے بعد جب مولا کا سر نو کے سنا پہ، تو صرف خیام تو نہیں لوٹے گئے، امام مظلوم کو بھی لوٹا گیا۔ خیموں کو لوٹنا ایک طرف، امام مظلوم کی لاش پہ آ کے بھی لوٹ مچائی گئی۔ اللہ ان پہ لعنت کرے۔ خالد ابن اسود، اس نے مولا کے نالین لوٹے۔ قیس بن اشحس، یہ مولا کی عبا لوٹ گیا، یہ مولا کی عبا لوٹ کے لے گیا۔ ایک اور ظالم یہ مولا کا امامہ لوٹ کے لے گیا۔ جمال ملعون، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ جمال ملعون آیا، اس کی نگاہ پڑی امام کی انگوٹھی کی طرف، اس نے انگوٹھی کو اتارنا چاہا۔ عزادارو امام کا ہاتھ زخمی تھا، امام کی انگلی زخمی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زخم ہو جائے تو ورم بھی آ جاتا ہے، ورم بھی آ جاتا ہے۔ اس نے انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن ورم کی وجہ سے اتار نہ سکا، ورم کی وجہ سے یہ انگوٹھی نہیں اتار سکا۔ اس نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن زخم بھی تھا، ورم بھی تھا، سوجن ہو گئی، سوجن کی وجہ سے انگوٹھی نہیں اتری۔ عزاداروں ہمیں کہتے ہیں یہ شیعہ روتے کیوں ہے، ہم مر کیوں نہ جائیں۔ یہ گیا کربلا کے میدان میں، اس نے 2 پتھر تلاش کیے، 2 پتھر لے کے آیا۔ ایک پتھر امام کے ہاتھ کے نیچے، دوسرا پتھر اس نے ہاتھ میں لیا۔ عزادارو پتھر کے اوپر اس نے امام کی انگلی کو رکھا اور پھر خنجر رکھا، انگلی کے اوپر خنجر، خنجر کو دوسرے پتھر سے مارنا شروع کیا۔ عزادارو قریب کالے برقعے والے بی بی کی آواز آئی، او ظالم
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ